بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اگر کسی کو قبض ہو جائے تو ہر چوتھے دن اس پیغول کا چھلکا 3 چمچ پانی کے ساتھ کالے، قبض سے نجات مل جائے گی۔ پپیتا کو اگر مناسب مقدار میں کھا لیا جائے تو اس کے کھانے سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص حادثات، آفات اور مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہو اور چین و سکون اور برکت والی زندگی چاہتا ہو، وہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر بال لمبے کرنے ہوں تو رات کو املی پانی میں ڈال کر بھگو دے، صبح اسی پانی کو لے کر بال دھو لے۔ 1 ہفتے کی مسلسل استعمال سے بال لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شوگر کی مرض میں مبتلا ہو، وہ لہسن، ادرک، سبز پودینہ اور اناردانہ سمیت سب چیزوں کو 100 گرام کی مقدار میں لے کر مکس کرے۔ جب ان سب چیزوں کی چٹنی بن جائے تو روزانہ 1 چمچ 1 پاؤ دہی میں ملا کر کھا لے۔ انشاءاللہ مسلسل کھانے سے شوگر میں کمی آ جائے گی۔ روزانہ گاجر کا جوس پینے سے کینسر اور رسولیوں کی افزائش میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کا جوس نہ صرف بینائی کو بہتر کرتا ہے بلکہ ناخن، دانت اور ہڈیوں کی مضبوطی میں بھی مفید ہوتا ہے۔ اگر جسم کی کسی حصے پر تیزاب گر جائے تو متاثرہ حصے پر جتنی جلدی ہو سکے دودھ ڈال دیا جائے۔ جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو، دودھ ڈالتے رہنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے جلد پر جلنے کا نشان نہیں رہے گا۔ اگر بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے صاف کپڑے سے چھان لیا جائے تو اس کی صبح و شام پینے سے ذہانت اور یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اگر اسی پانی پر 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دم کیا جائے تو اس کی پینے سے لا علاج بیماریاں ختم ہوتی ہے۔ جو لوگ کچی لسی روزانہ پیتے ہیں ان کو پیشاب کی جلن کی شکایت نہیں رہتی۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر پینے سے دل کی کمزوری دور ہوتی ہے اور پیٹ کی گیس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کھانے والے برتن کو کھانے کے دوران اچھی طرح صاف کرنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ کھانے کے برتن میں بچا ہوا کھانا چھوڑنے سے گھر میں برکت ختم ہوتی ہے اور گھر میں رزق کی تنگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ زکام کے دوران ٹھنڈی چیزیں کھانے سے زکام بگڑ جاتا ہے۔ زکام میں گرم غذائیں کھانے سے زکام جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور زیادہ تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی۔ زیادہ مرچوں والی چیزوں کو کھانے سے جسم میں الرجی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور معدے میں زخم پیدا ہونے کا امکان بھی رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ چاول کھاتے ہیں وہ جلدی موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں اور پیٹ بھی بڑھ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ بڑا گوشت زیادہ کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کھانے میں عام گھی کے بجائے آئل کا استعمال کریں۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے پیشاب کر کے سوتے ہیں ان کا مثانہ کمزور نہیں ہوتا اور گردے بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ زیتون کے 2 دانے روزانہ نہار منہ 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر جوڑن میں سوجن محسوس ہو تو پیاز کا رس اور سرسوں کے تیل کو ملا کر مالش کرنے سے آرام آتا ہے۔ صبح روزانہ نہار منہ 1 عدد آڑو کھانے اور اس کے آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس دودھ پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے اور جسم میں خون کی کمی نہیں رہتی۔
اگر ہڈیاں کمزور ہو تو ٹماٹر کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ اس میں چونا پایا جاتا ہے اور چونا ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ ٹماٹر کو اپنی خوراک میں زیادہ سے زیادہ شامل کرے۔ کریم یا ملائی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ رکھیں۔ کھانسی کو روکنے کے لیے دودھ میں اگر چٹکی بھر ہلدی ملا کر پی لیا جائے، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا جائے تو کھانسی میں کمی آئے گی۔ رات کو اگر سوتے وقت نیند نہ آتی ہو تو 1 کپ نیم گرم دودھ میں چٹکی بھر خسخاس ملا کر پی لے، پرسکون نیند آئے گی۔ روزانہ شہد پانی پینے سے وزن میں کمی آتی ہے اور اس کے استعمال سے خون بھی صاف ہوتا ہے۔ میٹھی کشمش روزانہ 15 دانے کھانے سے پرانا قبض دور ہوتا ہے۔ اگر چہرے پر چاہیہ موجود ہو تو 1 چمچ بالائی میں 3-4 بادام کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگا کر صبح ٹھنڈے پانی سے چہرے کو دھو لے۔ چہرے سے چاہیہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ گلیسرین کو بادام کے تیل میں ملا کر چہرے پر لگانے سے جریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گلیسرین میں مچھلی کا تیل یا وٹامن ای آئل بھی ملا کر چہرے کی جریوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ بخار چاہے کسی قسم کا بھی ہو، 1 کپ پانی میں سبز الائچی کے چند دانے ڈال کر ابالے۔ جب آدھا کپ رہ جائے تو اس میں 3 چمچ عرقی گلاب شامل کر کے مریض کو پلائے۔ اس سے مریض کو پسینہ آ کر بخار ٹوٹ جائے گا۔ جب شدید نزلہ ہو جائے اور ناک اور آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہتا ہو، بار بار چھینکی بھی آتی ہو، تو ایسی حالت میں 4 یا 5 لونگ اور تھوڑی سی خسخاس پانی میں ابالے۔ پھر نیم گرم حالت میں آنے پر اس میں 1 چمچ شہد شامل کر کے پی لے۔ نزلے کی شدت خود ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر کان میں درد کی شکایت ہو تو سرکے کو گرم کر لے، پھر کسی ڈراپر میں ڈال کر چند قطرے درد والی کان میں ٹپکائیں۔ تھوڑی دیر میں کان کو آرام مل جائے گا۔ شلغم کھانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتا ہے۔ کچی شلغم کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور خون صاف ہو جاتا ہے۔ شلغم میں وٹامن سی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، جو کینسر سے جسم کو بچانے میں مفید ہوتا ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ادرک کا قہوہ بنا کر پی لیا جائے تو اس سے جسم کی فالتو چربی پگھل کر ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔